بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ریسیپی لے کے آئی ہوں، وہ ہے چکن ملائی بوٹی کی۔ تو اس میں دیکھیں، یہ میرے پاس تقریباً 700 گرام تک چکن ہے، بون لیس، ایسے کیوبس میں کٹا ہوا ہے۔ بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ میرے پاس تھوڑی چھوٹی ہیں، تھوڑی سی بڑی بھی ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ 2 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آدھی چمچی سوکھا دھنیا، آدھی چمچی سفید زیرہ اور 1 چمچی میٹ ٹینڈرائزر ہے۔ اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے 1/4 ٹی اسپون، اور 1/4 ٹی اسپون جو ہے یہ وائٹ پیپر ہے، اور آدھی ٹی اسپون کالی مرچ۔ اس کے علاوہ یہ لیمن ہے، جو کہ میں دیکھ لوں گی اس کو سکویز کر کے کہ کتنا نکلتا ہے۔ 2 سے 2.5 ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے۔ 4 سے 5 ٹیبل اسپون یہ دہی ہے، ہینگ کرڈ ہونا چاہیے، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل اسپون کارن فلور ہے، اور چیز اگر آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے، نہیں ہے تو نہ ڈالیے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپشنل ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ ہری پیاز کے سفید پارٹ ہے تقریباً میرے پاس نا، جو ہری پیاز کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ گرین نہیں لینا زیادہ، سفید حصہ زیادہ لینا ہے۔ اور یہ دھنیا ہے آدھی گٹی، اور 4-5 ہری مرچیں ہیں۔ ان کو میں نے پیس لینا ہے، ان چیزوں کو پیس لینا، اور باقی چیزیں ایز اٹ از ڈالنی ہے اس کے اندر۔ میں اس کو پیس کے آپ کو پھر باقی مکسنگ بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کو جو ہری پیاز تھی اور دھنیا اور ہری مرچیں، ان کو میں نے پیس لیا ہے، اس طرح سے باریک پیسٹ کر لیں۔ تو اب اس کی مکسنگ کرتے ہیں۔ اس کو میرینیٹ کرنا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے، اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لیے میرینیٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ چلیں ان چیزوں کو ڈالتے ہیں اب اس کے اندر۔ لہسن ادرک، یہ سارے ڈرائی مسالے، جو میٹ ٹینڈرائزر، سفید زیرہ اور سوکھا دھنیا، کالی مرچ، سفید مرچ اور گرم مسالہ، 4 ٹیبل اسپون دہی، دیکھیے بالکل اس میں پانی نہیں ہے، ڈرائی ہونا چاہیے۔ اور سوری، میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی تھی، کریم بھی 4 سے 5 ٹیبل اسپون جائے گی۔ اور ایک کارن فلور اصل میں بائنڈنگ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مسالے سارے جو ہیں چپک جائیں گے اس کے ساتھ۔ اب اس کو ہاتھ سے آپ میرینیٹ کر لیں اچھی طرح۔ اب اس میں نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ میں نے 2 ٹی اسپون لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں۔ اس میں چیز بھی گریٹ کر لیں۔ 3 سے 4 ٹیبل اسپون تک بہت ہوگا، اور یہ اتنا ہی ہے تقریباً۔ یہ لیمن سکویز کر دیں اس کے اندر۔ بس یہ ایک ہی لیمن کافی ہے، یہ میں نے سکویز کر دیا اس کے اندر۔ بس اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ہلا کے بس آپ فریج میں رکھ دیں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے۔ پھر میں ملتی ہوں آپ سے۔ اس کو اسکوئرس پہ لگا کے پھر اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا ہوا تھا، 4 گھنٹے گزر گئے ہیں ہماری اس میرینیشن کو۔ تو اب میں یہ اسکوئرز ہیں میرے پاس، اس میں لگاؤں گی، اور یہ میرے پاس گرل پین ہے، اس میں رکھتی جاؤں گی تھوڑا سا آئل ڈال کے۔ ایک دفعہ اس کو ہلا لوں میں۔
इस तरह से इसके अंदर लगाते जाएं। छः से 7 आ जाएंगे इसके अंदर, बस ये काफ़ी है। इस तरह लगा के आप रखते जाएं। ये देखिए इस तरह से मैं लगा के पूरी लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और फिर इसको पैन में फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने सारे स्टिक्स पे लगा लिए हैं इस तरह से, और इसको भी मैंने हल्का गर्म होने लग दिया इस ग्रिल पैन को। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अब। और इस तरह से एक एक स्टिक उठा के रखते जाएंगे। मेरा ये पैन बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा आ जाएंगी, आप अपने पैन के हिसाब से कम कम डालिएगा बस। ये जब नीचे से सुर्ख हो जाएंगी, ब्राउन कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको पलट लेंगे। बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ मैं आपको आज पराठे भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए एक तरफ से हो गया गोल्डन, तो मैं इसको पलट रही हूँ। अब दूसरी तरफ से इसको होने देंगे। उतर गई। जब नीचे से हो जाएंगे 10 मिनट में, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने पराठों के लिए ये आटा गूंद के रख लिया हुआ है। ये 4 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के डाले हैं। ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है, कोई सा भी हो आप वो डाल लें। और 1 से 1.5 चमची तक नमक डाला है और 1 चम्मच बड़ा वाला चीनी का डाला है। और घी डाला है, सॉरी ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी डाल लें आप। 3 से 4 चम्मच वो डाला है मैंने। और इसको मैंने सॉफ्ट आटा देखिए इस तरह से गूंद लिया। अब इसके पेड़े बना लेंगे। और ये देखिए मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। और इस तरफ ये स्टिक्स भी हो रही हैं। चलिए मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल ही लगा लें आप। शेल्फ के ऊपर भी ऑयल लगा लें। जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं उतने आप पेड़े कर लें। मैं पेड़े करके आपको बताती हूँ और फिर बेल के इसको फ्राई करना है। ये देखिए मेरी ये फाइनल लुक है। ये हो गए थे, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और ये इसके साथ सॉस है। बहुत मज़े की बनती है ये मलाई बोटी, और ख़ास तौर पे पराठे के साथ। मैं पराठा भी अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया। ये देखिए मैंने आटा गूंद के और इसके पेड़े बना के रख लिए पराठे के लिए। इसे एक पेड़ा उठाते हैं। ऑयल ही लगाना है आपने। ऑयल लगा के अगर आप इस तरह हाथ से बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हाथ से बड़ा कर ले, फिर बेलन से करें। बेलन पे भी ऑयल लगा ले।
تھوڑا سا اگر یہ شیپ خراب ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا سا آپ یہ آٹے کا ٹکڑا ڈال کے دیکھ لیں. آئل گرم ہے, آئل گرم ہے, تھوڑا سا اور ہو جائے. اس طرح سے ہم ڈالیں اندر. اس کو سرخ کرنا ہے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف پلٹیں گے. آنچ تیز ہی ہونی چاہیے. دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور بہت زبردست بنا ہے یہ. بس اس کو آپ اتار لیں اور اسی طرح سے دوسرا بیل کے ڈال دیں. اس میں آئل گرم ہی ہونا چاہیے آپ کا. میں دوسرا بیلتی ہوں. آئل لگاتے جائیں آپ. اگر آئل کم ہے ہاتھ پر بھی اور یہاں پر شیلف پہ بھی تھوڑا سا ہاتھ سے پھیلا لیں. شیپ اگر خراب بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ آئل میں جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے. اگر آپ اس کو یہ پھلانا نہیں چاہتے تو آپ اس میں کٹ لگا لیں. فرائی پین میں ڈالنے سے پہلے یا کڑھائی میں ڈالنے سے پہلے تھوڑے سے کٹ لگا لیں تو یہ پھولے گا نہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا سافٹ ہے اور یہ بہت اچھا کرسپی بھی ہے اور سافٹ بھی ہے. یہ بہت اچھا لگتا ہے, خاص طور پہ اس ملائی بوٹی کے ساتھ. یہ آپ باربیکیو ہو آپ ان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. یہ بنائیں اور کھائیں, بہت مزے کا لگے گا آپ کو. ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے. آپ کو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا ضرور. تھینک یو. اللہ حافظ.